وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دل کے مردہ ہونے کی علامتیں ذکر کی گئی تھی کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں کے اوپر ترجیح دینے لگے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کا دل مردہ ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب فانی ہے، اور جب انسان دنیا کی چیزوں سے، گھر سے، گاڑیوں سے، تجارت سے، چیزوں سے محبت کرنے لگے اور اس کو آخرت کی جو باقی چیزیں ہیں نا ان پر ترجیح دینے لگے تو سمجھے کہ اس کا دل مردہ ہے۔ اور دوسری چیز بتائی تھی کہ جب انسان رونا بند کر دے، جب انسان کو رونا نہ آئے، ویسے تو دنیا کے ہر غموں کے اوپر، ٹینشنوں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر رونا آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اور پھر اس کے اندر انسان کو رونا نہیں آتا، یعنی اس کا دل نرم نہیں ہے۔ اور جب رونا نہ، اپنے گناہوں پر روئے نہ، جب اپنے گناہوں پر انسان نہ روئے نہ تو سمجھو کہ اس کا دل مردہ ہے۔ اور اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ تیسرے نمبر پہ انسان جب دنیا کے اندر انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو تعلق بنانے کو ترجیح دے، اور انسانوں کی یاد، اس کا تعلق انسان کو جو ہے نا یاد رہے، اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنا یاد رہے، اللہ کی یاد نہ رہے کہ اللہ کے ساتھ بھی تعلق جوڑنا ہے۔ ابھی یہ چیزیں انسان سمجھے کہ انسانوں کے ساتھ تعلق بنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں نظر آتے ہیں نا کہ وہ اپنا تعلق ضرور جوڑتے ہیں جہاں اس کو مفاد نظر آتا ہے، اور جس چیز سے وہ جہاں اس کو جو ہے نا وہ مرعوب ہوتے ہیں کسی سے، تو جہاں اس کو کچھ لالچ نظر آتی ہے، جہاں مفادات نظر آتا ہے، وہاں انسان تعلق جوڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کئی لوگوں کو کہ کہیں کسی ایسے عہدیداروں کے ساتھ، کسی وزیر کے ساتھ، کسی جو ہے نا عہدے پر کوئی قائم ہے اس کے ساتھ، اور پھر خصوصاً جو ہے نا وزیر ہو، پھر وزیر اعظم ہو، کوئی اس طرح کی کیٹیگری کے انسان ہونا، تو آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ ان کے ساتھ تصویریں بنا لیتے ہیں اور ان کو فریم کر کے پھر اپنے گھر میں لگا دیتے ہیں، پھر آنے جانے والوں کو بتاتے رہتے ہیں دیکھو میرے فلانے فلانے کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کو فخر سمجھ رہے ہیں، اس کو یہ فخر سمجھ رہے ہیں، اور یہ اس کی بڑے کاروباری، بڑے کسی، جس کو ہم یہ انسان دنیا بڑی کہتی ہے، اللہ کی نگاہ میں بڑا تو وہ ہے ہی نہیں ہے، اس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے سے ساتھ میری تصویر، میرا تعلق ہے، اس تعلق کو لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو یہ آدمی کسی اس طرح کے انسان کے ساتھ جب اپنے تصویریں بنا کر اور اپنا اس تعلق کو لے کر دوسروں کے سامنے دکھاتا ہے،
کیا باور کرانا چاہتا ہے کہ میرا اس سے تعلق ہے، اس سے تعلق ہے، فلانے سے تعلق ہے، اور پھر کبھی تذکروں کے اندر، کبھی یاد کے اندر جب باتوں میں سامنے آتا ہے نا، آپ کو پتا میرا فلانے سے میرا تعلق ہے، آپ کو پتا میرا فلانے سے تعلق ہے، وہ فلانے کے تعلق، ہاں میری اس سے بھی ملاقات ہے، میری اس سے بھی ملاقات ہے، ان ملاقاتوں کا تذکرہ تو ہے، لیکن اس انسان کے دل میں اور اس کی زندگی میں اللہ سے تعلق کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ کبھی اس نے یہ بات تو یہ تو انسان کو ویسے بھی چھپانی چاہیے کہ میں کتنی عبادتیں کرتا ہوں، کس طریقے سے، لیکن اللہ سے تعلق اللہ والوں سے جوڑتا ہے، اللہ سے تعلق اللہ والوں سے جوڑتا ہے، علماء سے جوڑتا ہے، صلحاء سے جوڑتا ہے، نیک جگہوں میں جاتا ہے، نیک مجالس میں جاتا ہے، یہ اس کو اس طرف کھینچ کر لے جاتی ہے اور یہ وہ خیر کا ذریعہ ہے۔ اب یہ تذکرے ہماری زندگی کے اندر بہت کم ہوتے ہیں، اور فخریہ چیز، جو فخریہ تذکرے ہم دنیا میں پیش کرتے ہیں نا لوگوں کے سامنے، یہ ہمارے دل کی عکاسی کرتا ہے، اس کے دل میں کیا چیز بیٹھی ہے، کس کی قدر بیٹھی ہے، اور اس کو وہ عویزاں کیے جا رہا ہے اور بتاتا پھرتا ہے۔ اور جس وقت کبھی کوئی بات ہو نا کہیں کسی اپنے اثر و رسوخ کی، تو اپنا اثر و رسوخ اس کو سمجھتا ہے جو اس کے کسی عہدیداروں، دنیا داروں، کسی مالدار، کسی ایسے لوگوں سے تعلق ہو نا، اس کو اپنا اثر و رسوخ سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک عجیب سی بات ہے، انسان کی بڑی حماقت ہے، اور انسان کی بہت کمزور ذہن ہے، فانی چیز، زوال ہونے والا چیز، اور انسان بھی جس کو زائل ہونا ہے اس کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت بڑا جو ہے نا محل بنایا، شاندار محل بنایا۔ اس محل کے اندر نا اس نے کئی ایکڑوں پر محل بنا کر اس کے اندر اس نے ہر چیز لا کر حاضر کی، ہر چیز لا کر حاضر کی، اور 100 شاندار طریقے سے محل بنایا، بڑے بہت بڑا، یعنی کوئی سی چیز اس کے ذہن میں جو بھی تھی نا، سونے جواہرات تک اس نے بیچ میں لگائے، اور اتنا شاندار بنایا کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائے۔ اس کے اندر اس نے ایک دعوت کی، اور قسم کے انسان وہاں پر آئے ہیں جو اس کے معزز سمجھتا تھا، وہ ان کو بلایا، تو ایک درویش انسان بھی بیچ میں آ گیا، تو آ کر دکھاتا پھرتا ہے میرا محل، اور یہ دیکھو کیا سے کیا نہیں کیا، جو انسان سوچ سکتا تھا وہ اس نے بیچ میں لگایا، اور اس کو بڑے فخری انداز کے اندر کہنے لگا یہ دیکھو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جس طرح چل کے ہیں کہ اس کا پتھر وہاں سے منگایا، آئی بات اس کے جو ہے نا فلانی چیز ادھر سے منگائی، دوسرے ملک سے یہ منگایا، اور اس طریقے سے ایک شاندار اور شاہکار۔ تو اس نے جس وقت بتاتے پھرا، تو ایک ساتھی تھا بادشاہ سلام، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، یہ بیچ میں نا 2 عیب نظر آ رہے ہیں اس کے اندر، ہو تو بالکل سارا ہی اچھا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا عیب ہے بھائی، جو عیب ہے وہ بھی پورا کر دوں تاکہ جو ہے اس کی شانداری اور اس کی شاہکاری کے اندر کوئی کمی نہ آئے۔ اس نے کہا بھائی وہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ بادشاہ سلامت، ایک عیب تو یہ ہے کہ اس کے بنانے والا ایک دن فنا ہو جانا ہے، اس نے اس کے اندر باقی نہیں رکھی۔ اور نے کہا یار یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ فنا ہو جانا، اس کے ذہن نہیں کیا تھا اس کا کہ میں بھی فنا ہو جاؤں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، دوسرا عیب یہ ہے ایک دن ہوگا کہ اس نے تہس نہس ہو جانا ہے، اس نے باقی نہیں رہے۔ اب وہ حیران، اس نے کہا کہ تو نے تو وہ چیز بتا دی ہے کہ جس کا پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا، میں بنانے والا بھی فنا ہو گیا اور مجھے بھی ختم ہو جانا ہے اور اس نے بھی فنا ہو جانا ہے، پھر پیچھے کیا رہے گا؟ میری شانداری اور شاہکاری کدھر گئی؟ اس نے کہا بھائی تو مجھے بڑا سمجھدار رہتا، مجھے بتا وہ گھر کون سا ہے کہ جس گھر کے اندر ہمیشہ رہنا ہوتا ہے اور جو کبھی فنا نہ ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ ہے ایک گھر، وہ ایک گھر ہے، اور اس گھر کی طرف جو ہے نا وہ اس کی طرف انسان کو جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے مرنا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا ہاں، وہ جنت کا گھر ہے، وہ جنت کا گھر ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی اس کے اوپر فنا نہیں ہے، اور وہ جنت کا بسنے والا رہنے والا مکین ہے اس کے اندر، جس نے ہمیشہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، کبھی فنا نہیں ہے اس کو
دماغ کے اندر یہ بات لگی اور لوگوں کو جمع کیا، کہا لوگوں سلامت ہو تمہیں، تمہارا گھر ہو تمہاری دنیا، میں آج سے سب کچھ کو چھوڑ کر اس گھر کی تلاش کر جاتا ہوں۔ کہتا حکومت چھوڑ دی اس نے اور جا کر اللہ تولا اللہ کرنے لگ گیا، کہا اس گھر کی تلاش میں جاتا ہوں جس میں ہمیشہ بقا باقی رہنا۔ یہ کیا ہے کہ جس کو فنا ہے اس کے لیے پیچھے بھی اتنا جان دوں اور آخر میں ایک دن میں نے بھی چلا جانا، اس نے بھی فنا ہو جانا۔ تو اس گھر کی طرح کیا بادشاہ چھوڑ دی اس نے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ اسی طریقے سے ایک شاندار انسان تھے جنہوں نے دنیا چھوڑ کر جو ہے نا آخرت کی راہ لی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا نا تو عمر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں بھی اس فانی دنیا کو چھوڑتا ہوں اور میں بھی کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے نا کہ جانا ہی آخر بادشاہ نے بھی تو جانا ہے نا۔ تو اس نے جب یہ کہا تو لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ نہ چھوڑیں، آپ کا وجود اللہ کی رحمت ہے، آپ عادل حکمران ہیں، آپ ہیں تو اس وقت دنیا کے اوپر ایک رحمت ہے، ایک برکت ہے۔ عادل حکمران ہونا تو پھر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ نے بہت بڑا عدل انصاف قائم کیا ہے تو اس کو بڑی مشکل سے منایا، ورنہ ان کے اندر کون جان لگاتا ہے؟ آج تو جان لگا رہے، مال لگا رہے اس کرسی کے لیے، اور ایک دن ذلیل ہوتے بھی دیکھے اسی کرسی پر، کہیں چڑھتے کہیں گرتے، پھر بھی انسان عبرت نہیں لیتا ہے کہ بھائی کہ میں نے اسی طریقے سے ایک دن یہاں سے بھی چلا جانا ہے، پھر میرا کیا ہوگا، پھر جو معاملہ شروع ہوگا۔ انسان سوچتا نہیں اس کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جس کی شانداری اور شاہکاری کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، جن مکانوں کی عمدگی آرائش کا اور ان کی زبردست عمدگی اس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، جہاں بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ لگایا یہ لگایا یہ لگایا، اس کو میں نے شاندار بنایا ایسا بنایا، کیا ہم نہیں جانتے ہیں اس کو بھی فنا ہو جانا ہے، مجھے بھی چلا جانا ہے؟ دل میں یہ نہیں بسنا چاہیے۔ مفتی رشید احمد صاحب ندوانوی بہت بڑے عظیم انسان تھے، بہت بڑے عظیم انسان تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی استاذ تھے، ادھر بڑے عظیم انسان تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں دارالافتاء والارشاد کراچی کے اندر بہت بڑا اور جامعۃ الرشید جو ابھی چل رہا ہے، یہ انہی کی مرہونی منت اس کے پیچھے حضرات نے بنایا، تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ گھر بنایا، خود لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں میں نے ایک مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد میں جس وقت اس مکان کے اندر گیا اور شام کا وقت تھا، اس کی چھت پہ چڑھا، جب چھت پہ چڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ آج میرا دل خوش ہو رہا ہے، آج میرا دل خوش ہو رہا ہے کہ یہ تو بڑا جو ہے شاندار مکان، اور جس کو آج ہم کہتے ہیں نا اپنی چھت، اپنا گھر، جس کے لیے ہم سارے جو ہے نا اشش کرتے اپنا گھر، پتہ نہیں اس کو اپنا بنا لیا، اپنا نہیں ہے میرے دوستو، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اپنا وہ ہے وہاں بنائے اپنا، دنیا میں رہ گیا جو رہ گیا، اپنا وہی ہے جس نے آخرت میں بنا لیا۔ تو فرمایا کہ جب اوپر گئے نا تو اس وقت یاد ہے کہ بھائی رشید احمد تجھے کہیں اس دنیا سے تو نے دل تو نہیں لگایا؟ کہتے میرے دل میں یہ خیال آیا، اور اس کے بعد میں سوچ میں کیا، مراقبہ کیا، میں نے مراقبہ کیا، جس کو آج ہم مراقبے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ مراقبہ کیا دولت ہے۔ یہ بہت بڑے اللہ سے ملنے کے لیے انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا غار حرا میں جا کر، اللہ پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کے اندر ایک طریقہ تھا۔ تو یہ فکر تو کہا میں نے مراقبہ کیا، غور کیا، جب مراقبہ کیا میں نے کہ بھائی رشید احمد اس گھر کے اندر جو بنا ہوا ہے رہنے کو دل کرتا ہے، ابھی موت آ گئی اور آخرت میں جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے پایا کہ اگر ابھی بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور موت آ جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس سے میرا دل نہیں لگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو ان چیزوں سے نا تعلق جوڑنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان چیزوں پر تعلق جوڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ کچھ مالدار ہوں
تعلق بنانے کی کوشش ہوتی ہے، کچھ تاجر ہو تعلق بنانے کی کوشش ہوتی ہے، کچھ دنیا دار عہدے دار ہو تعلق بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور بھائی اللہ سے تعلق بنانے کی کتنی کوشش کی؟ اللہ سے تعلق بنانے کا مطلب مسجد میں کتنا بیٹھنے کو دل کرتا ہے، یہ اللہ سے تعلق بنا۔ نمازوں کے بعد کتنا بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ ہم تو سلام پھیرتے ہیں نا، سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، یوں لگتا ہے جس طریقے سے بندے کے اوپر کوئی جو ہے نا اثرات آ گئے، کوئی کیفیت ہو گئی، بھاگ رہے اٹھ کے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز سے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ایک صحابی تھے، وہ سلام پھیرنے کے بعد نا اتنا جلدی بھی نہیں اٹھے گے جتنا ہم اٹھے ہیں نا، سلام پھیرنے کے بعد وہ اٹھے ہیں اور اٹھ کر انہوں نے نماز شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، اٹھ کر اس کو کندھوں سے پکڑا، جھنجھوڑا، بٹھایا نیچے، کہا تم سے پہلے لوگ اس طرح ہلاک ہوئے ہیں کہ وہ نماز اور اس کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں کوئی اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑنے، دعا پڑھنے میں کسی میں فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ مصلی پر بیٹھے ہیں، آپ نے مڑ کر دیکھا عمر کی طرف، بلا عمر اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے آپ کو درست رائے دی ہے، اللہ نے آپ کو درست رائے دی ہے اور آپ نے صحیح کہا ہے۔ اور ہم نماز پڑھنے کے بعد باہر جا کے کھڑے ہوں گے، اور ایک ساتھی آئے گا نا دوسرا پکڑ لے گا، اچھا جی کیا حال ہے، فلانا ہے، یہ وہ ہے، کاروباری باتیں چلیں گی، اور چلیں گی، یہ چلیں گی۔ ہماری تو 2 منٹ کے لیے نماز بھی تھوڑی سی لمبی نہیں ہوتی، ہم تو نمازوں کے اندر بھی نیچے اوپر ہو ہوتے ہیں، جس طرح کوئی بیکار کرنی ہو کسی کی، ہم نے جس طرح کسی کا قرضہ چکانا ہو جلدی کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کچھ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں ٹھہرا کرے، کچھ اللہ کے سامنے لمبی نمازیں پڑھے، کچھ اللہ کے سامنے تسبیحات، رکوع میں، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم کو محبتوں سے پڑھے، کچھ پڑھے، پھر اپنے دل کے ٹٹولے کہ بھئی یہاں پر دل زمین پر لگ رہا ہے، یہ جو میں نے جبین نیاز رکھی ہے نا، کس کے سامنے رکھی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہوں میں، کس کے سامنے جھکایا ہوا ہے، کیا سکون اللہ نے رکھا ہے ان سجدوں میں، کتنا سکون رکھا ہے ان لمبے قیاموں میں۔ ہماری جو راتیں غفلتوں کے اندر ہیں، رات لمبی دیر بیٹھے رہیں گے، صبح نماز میں نظر نہیں آتے۔ آج اگر یہ سارے آئیے ٹھوڑ والے اگر مسجدوں میں آنا شروع ہو جائے، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ نیچے اوپر ساری مسجد بھر جائے، اگر فجر میں تو گھر میں ہوتے ہیں نا، وہ اس میں آنا شروع ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ کہاں ہیں سارے، کدھر گئے نمازی، کس سے تعلق؟ اور رات کو اگر کہے پرائم منسٹر نے بلایا ہے، میٹنگ کے لیے بلایا ہے، اور عام سا آدمی ہو، خدا کی قسم کر کے تو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی اس کو۔ آئے یار مجھے تو بلایا ہے، دوستوں کو بتاتا پھر کے بلایا ہے، تصویریں بنا، اے اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ میری طرف۔ رات کے آخری پہر میں ایک صدا ہوتی ہے، الا حل من مستغفر فاغفر له، ایک کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ایک کوئی رزق مانگنے والا رزق دے دوں، ایک کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کر لوں۔ یہ آخری پہر کے اندر صدا ہوتی ہے اس آسمانی دنیا پر میرے اور آپ کے لیے، اور ہم غفلت میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تعلق بنانا یہاں ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر امام کے ساتھ صرف جو نا ہم رسم ادا کرتے ہیں، امام نے اٹھا، امام کچھ مانگ رہا ہے، ہم بھی پیچھے آمین آمین کہہ رہے، دل غافل ہوتا ہے۔ نہیں، دل ہاں میں کچھ مانگے، نمازوں کے بعد روئے تھوڑا سا، کچھ رو لیں، پھر دیکھیں رونا آتا ہی نہیں آتا۔ اللہ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں آتا ہے نا تو شکر کریں، نہیں ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جدید اور جدت، یہ جدید اور جدت کیا ہے؟ یہ زین للناس حب الشہوات ہے من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، یہ جدید یہ ہے۔ پہلے کہہ دیا اللہ نے کہ میں مزین کر دوں گا اس دنیا کو، اور کر دیا اللہ نے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے اعمال، اپنے اس کنیکشن پر غور کریں، کتنا اللہ سے
تعلق جوڑتے ہیں کتنا نہیں جوڑتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی ذات سے خصوصی تعلق نصیب فرما دے.